16/51 وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، خدا نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھو دو الہ نہ ماننا، دو صاحب اقتدار نہ ماننا، دو اتھارٹیز نہ ماننا قانون دینے والی، یہ نہ کر لینا کہ ایک الہ تو وہی خدا ہے، اس کا بھی کوئی ساتھ ساتھ رکھتے جاؤ، اور اس کے ساتھ دوسرے الہ بنا لو انسانوں کو۔ دو الہ بنانے جو ہیں یہ ہے شرک، یعنی خدا کے احکام اور ان کے ساتھ انسانوں کے احکام، یہ ہے جسے قرآن نے شرک کہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جو دوسرے الہ بن رہے ہیں 42/20 20 یا 21، وہ فرق ہے نمبر کا، میرے ہاں 21 ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اپنے ہاں کچھ اس قسم کے شریک بنا رکھے ہیں جو شریعت کے قوانین بناتے ہیں ان کے لیے جس کی ہم نے قطعاً اجازت نہیں دی؟ انسان قوانین شریعت بنانے والے، دو خدا، ساری تاریخ آپ کی، ہماری مسلمان کی، صدر اول کو چھوڑ کر اسی شرک کی تاریخ ہے عزیزان اللہ۔ دو چار مثالیں اس کی۔ خدا نے قرآن کریم میں چار چیزوں کو، چند چیزوں کو حرام قرار دیا۔ لام خنزیر ہے، بیتا ہوا لہو ہے، مردار ہے، اور چوتھی چیز اگر کہہ دوں گا تو آپ سارے کہیں گے کہ صاحب یہ تو ہم سارے ہی کھاتے ہیں، یہ جو نظر نیاز جس کو کہتے ہیں۔ خدا نے بہرحال سارے قرآن میں انہی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ تو ہو گیا خدا الہ، اور اس کے بعد آپ فقہا کی فہرستیں دیکھیے، یہاں سے وہاں تک یہ حلال وہ حرام، یہ حلال وہ حرام، یہ حلال۔ کس نے اس کا اختیار دیا جی ان کو؟ کس نے یہ حق دیا اس کا؟ آج جب پوچھئے ان سے کہ صاحب اس کے لیے سند کیا کہ صاحب علماء کرام یہ کہتے چلے آئے سلف سے یہی ہمارے ہاں کا مسلک ہے، یعنی وہ سارا گروہ جو کہتا یہ چلا آیا نا خاص گناہ کا، وہ اسلاف بن گئے۔ علماء کا اجماع ہے، آپ دیکھیں گے عام طور پہ یہ کہتے ہیں اس مسئلے کے اوپر، اسلاف کا مسلک یہی ہے۔ یہ ساری فقہ کی کتابیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کس نے ان کو یہ اجازت دے دی تھی کہ یہ شریعت کے قوانین ایسے بنائیں جن کی ہم نے اجازت نہیں دی؟ یہ دو خدا بنا لینے والے، بیک وقت دو ہیں نا،
وہ بھی حرام ہیں وہ جو خدا نے کہی ہیں کتاب میں. یہ غور طلب بات ہے. کفر یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی وہ نہ مانے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, میں قرآن کو خدا کی کتاب ہی نہیں مانتا. کفر ہے, ٹھیک ہے. کہ ان میں سے یہ جو 4 چیزیں یہ ہیں یہ تو خدا کی, اور یہ جو اس کے بعد لسٹیں بنی ہوئی ہیں. قرآن نے عہدہ کہا تھا کہ کسی شخص کو بھی اس کا حق نہیں, حتیٰ کہ اس نے نبوت بھی بیچ میں وہ لے آیا تھا کہ نبوت بھی کیوں نہ ہو کسی کے پاس, اس کو بھی یہ حق نہیں ہے. عزیزان مان, کسی کی پابندی پر کسی کی آزادی پر پابندی عائد کرنا یہ بہت بڑا حق ہے. کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ اور بات ہے کہ خدا کا ایک حکم ہو, اس پر عمل کرانے کے لیے کوئی طریقے وضع کرے, وہ حکومت جو خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں آئی ہو, اس کو نافذ کرنے کے کچھ طریقے وضع کرے. وہ طریقے وقتی طور پہ ہو سکتے ہیں, وہ دین نہیں ہے. وہ شریعت ابدی نہیں ہے, وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے قانون کے ساتھ دوسرا قانون نہیں ہے. اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق خدا کے قانون کو عملاً نافذ کرنے کے لیے کچھ طور طریقے ہیں. دین تو وہی ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے. یہ اس لیے دین نہیں, یہ اس لیے الہ نہیں بن رہا ہے کہ یہ ہر وقت تبدیل کی جا سکتی ہے. یہ ان کے طور طریقے کسی وقت میں وہ رائج ہوں گے, دوسرے وقت میں ان کی جگہ دوسرے آ جائیں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ صرف خدا کے قانون کے لیے ہے. خدا کے قوانین کے سوا کسی انسان کے قانون کے متعلق ابدیت اس کو دے دینا, لا تبدیل لکلمات اللہ کہہ دینا اس کے متعلق, یہ اس کو خدائی درجہ دے دینا ہے.